میں کس کے خلاف تھا؟ جنگ لڑی. بس یہی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ لیلۃ الحریر والی لڑائی کہ جس میں جناب مالک اشتر اور مولا کائنات نے جب کشتے الگ کیے گننے شروع کیے تو مالک اشتر مسکرا کے کہتے مولا آج تو معاملہ برابر کا رہا, جتنے آپ نے مارے اتنے میں نے بھی مارے. علی نے شاباش دی, ہاں مالک بالکل ایسے, جتنے میں نے قتل کیا اتنے تم نے, لیکن مالک تمہارے اور میرے قتل کرنے میں ایک فرق ہے, ایک فرق. مالک حیران ہو کے کہتے مولا وہ کیا فرق ہے؟ کہ اچھا یہ بتاؤ جو تمہارے سامنے آیا تم نے تلوار چلائی کہ نہیں چلائی؟ ہاں کیوں نہیں چلائی, دشمن تو جو آیا میں نے مارا, لیکن میں نے ایسے نہیں, میں تلوار کرنے سے پہلے دیکھتا تھا اس کے صلب میں کہیں کوئی میرا چاہنے والا تو نہیں ہے, کہیں کوئی میرا چاہ. تو میں یہی کہتا ہوں, نتیجہ نکالتا ہوں کہ نامعلوم زہیر کتنی بار علی کی تلوار کے سامنے آیا ہوگا اور علی ہر بار مسکرا کے چھوڑ دیتے ہوں گے, جا میرا نہ صحیح میرے بیٹے کا سپاہی ہے. ایک کتنی بلند آواز سے صلوات بھی عنایت فرما دیجیے گا. سمجھ میں آئی بات؟ کوئی ہے نا جو دیکھ رہا ہے, کوئی ہے جو دیکھ رہا ہے, کوئی ہے جو دیکھ رہا ہے. ہر امام کی ایسی مثالیں. ایک مثال اور دیتے آج کے لیے, پھر سمیٹیں گے بیان کو. آج ایک مثال اور دیتے, امام جعفر صادق علیہ السلام آپ کے ایک صحابی عبداللہ ابن یحییٰ کاہلی آئے, آیت اللہ کاظم قزوینی جنہوں نے بہت بڑی معرکۃ العلیٰ تاریخی کتاب لکھی چھٹے امام کے بارے میں, ان کی کتاب میں یہ واقعہ درج ہے. پھر اس میں انہوں نے حوالے دیے ہیں اپنے, لیکن میں اس لیے کہ جو دستیاب ہے وہ حوالہ دے رہا ہوں تاکہ اگر کوئی مجھ سے مانگے گا میں کہوں لو بھائی دیکھ لو یہ رکھا ہوا میرے پاس. پھر اس میں انہوں نے اور حوالے دیے, تو میرے لیے وہ معتبر ہے نا, مستند ہے, کیونکہ اتنا بڑا نام, محقق بھی ہے نا, خالی سیرت نگار نہیں ہے, محقق ہے. محقق اس کی جتنی کتابیں سب تحقیق ہے. محقق الگ ہوتا ہے, سیرت نگار الگ ہوتا ہے, مورخ بھی الگ ہوتا ہے. مورخ کو جتنی تاریخ کی روایتیں ملیں گی وہ نقل کرتا چلا گا جن پر اس کو بھروسہ ہو, وہ نہیں ہو بھائی یہ بھی ہے یہ بھی ہے یہ نہیں. محقق وہ ہوتا ہے جو تلاش کر کے نکالتا ہے چیزوں کو نا, کہ کیا لکھنا ہے اور کیا. جیسے آیت اللہ مرتضیٰ عسکری محقق تھا. ایسے بہت سارے لوگ ہیں اس دور میں. اللہ نے ہمیں اس معاملے میں اللہ کا شکر خود کفیل رکھا ہے. ہمارے حوض علمیہ آباد رہیں تا قیامت آباد رہیں. جب تک وہ آباد ہے اطمینان رکھو, کچھ نہیں ہوتا مکتب کو. مکتب کا دفاع کرنے والے یہ ان محققین اور ہمارے مرجعین کی صورت میں بڑے بڑے قلعے موجود ہیں. ان قلعوں سے ٹکرا کے باطل اپنا سر تو پاش کر سکتا ہے, اس قلعے کو تسخیر نہیں کر سکتا, ان قلعوں کو پار نہیں کر سکتا, نہ ان قلعوں کو تباہ کر سکتا ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن یحییٰ کاہلی جب جانے لگے تو امام نے کہا اچھا کبھی تمہارا بھیڑیے سے سامنا ہوا؟ کہا نہیں مولا میرا. کہا اگر سامنا ہو تو کیا کرو گے؟ کہا کیا کروں گا بھائی, میری تو سمجھ میں نہیں, وہ آئے گا تو دیکھوں گا. کہتے سنو, کبھی بھیڑیے کا سامنا ہو تو یہ دعا پڑھا کرو, میں تمہیں بتا رہا ہوں. آیت الکرسی پڑھ کے اور پھر ایک دعا بتائی, اب میرے ذہن میں وہ نہیں ہے لیکن کتابوں میں درج ہے وہ, تو میرے پاس بھی ہے وہ کتاب. بہرحال اس میں آخر میں یہ آتا ہے بے عظیمت اللہ, بے عظیمت محمد رسول اللہ, بے عظیمت سلیمان ابن داؤد, بے عظیمت علی امیر المومنین و بے عظیمت ائمت من بعدہ. علی کے بعد میں جو امام ہے ان کا یہ واسطہ, یہ پڑھ لیا کرو دعا. تو بھیڑیا کچھ نہیں کہے گا, بات آئی گئی ہو گئی, چلا گیا. اب کیونکہ امام نے تعلیم دی تھی نا, تو جب امام کسی کو یاد کرائے تو ایک ہی بار میں دل و دماغ میں وہ چیز محفوظ ہو جاتی ہے. جیسے دعائیں مشہور ائمہ کی جو بھی دعائیں ایک ایک بار تعلیم دی. ابو حمزہ صومالی کو بیٹھ کے کوئی ایک سال تک رٹایا تھوڑی تھا, اتنی لمبی دعا ایک بار امام پڑھاتا گیا اور پڑھتے گئے. کمیل کو ایک بار پڑھائی دعائیں کمیل پوری یاد ہوگی. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ ظاہر معصوم پڑھا رہا ہے, معصوم پڑھا تو میں نقش ہوتا چلا جاتا ہے دل میں پوری دعا. تو اب یہ کہتا ہے کہ میں آیا کوفے واپس مدینے سے, میرا چچا زاد بھائی تھا, میں کہیں سفر پہ جانا تھا, شہر سے باہر نکلے, جیسے جنگل میں گزرے, سامنے خونخوار بھیڑیا آ گیا. جب وہ خونخوار بھیڑیا آیا ہم دونوں ڈر گئے, تو مجھے فوراً یاد آیا کہ امام نے یہ دعا کہی تھی. میں نے فوراً آیت الکرسی کے بعد وہ دعا پڑھی. میں نے جو ہی دعا پڑھی اور یہ کہا میرا راستہ چھوڑ, کہ وہ ایک اصطلاح ہوتی ہے کہ دم دبانا, یہ ایک خاص, یہ محاورے میں تو ہے لیکن جانور ہوتے ہیں جب وہ بھاگتے ہیں تو دم اپنی ٹانگوں کے بیچ میں
دبا لیتے ہیں، کبھی دیکھ لیا کسی کا پھنسا لیتے ہیں، بڑا عجیب منظر ہوتا ہے. اسی لیے ہم بھاگنے والوں کو کہتے ہیں دم دبا کے بھاگا، یعنی ایسے بھاگا جیسے وہ جانور بھاگتے ہیں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد. تو یہ جتنے بھی اردو کے جتنے بھی محاورے بنتے ہیں کسی بھی زبان میں، آپ کی زبان میں محاورے ضرور ہوں گے، تو ان محاوروں کا کوئی نہ کوئی بیک گراؤنڈ ایسے نہیں ہوتا. محاورہ صدیوں میں وجود میں آتی ہے ایک بات. محاورہ ایسے نہیں بنتا، محاورہ صدیوں میں جا کے بنتا ہے نا. ابھی ہٹلر کا نام محاورہ بن گیا، جان کو ہٹلر ہو گیا. اب ہٹلر کیا تھا بھائی؟ ہٹلر آدمی تھا، لیکن حرکتیں ایسی کی کہ اس کا نام کیا بن گیا؟ محاورہ. کہ وہ آپ کی جان نہیں چھوڑتا، کہتے ہیں جان کو ہٹلر ہو گیا ہماری. ایسے محاورے بنتے ہیں نا، جو کوئی واقعہ ہو جائے اس حساب سے محاورے بن جاتے ہیں. ابھی آگے بھی کچھ محاورے بننے والے ہیں، دیکھیے اور کیا کیا محاورے آتے ہیں آپ کے سامنے ماشاءاللہ. کچھ اور بھی نئے تیار ہو رہے ہیں. مجھے لگ رہا ہے مستقبل میں اگر آپ نے کسی کو شریف کہا نا، وہ آپ کو اینٹیں اٹھا کے مارے گا. وہ کہے گا تو شریف، تیرا باپ شریف، تیرا دادا شریف. اب اس سے زیادہ اور کیا سمجھا سکتا ہوں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد. ہے نا؟ تو محاورے اس طرح سے وجود میں آتے ہیں. سمجھ گئے آپ؟ محاورے اس طرح انداز میں وجود میں آ جاتے ہیں. ایسے محاورے بنتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ وہ دم دبا کے بھاگ گیا، جنگل میں گھس گیا، بالکل ڈر کے بھاگ گیا. ڈر کے بھاگا یعنی ایسے نہیں بھاگا راستہ، دم دبا کے بھاگا، ٹانگوں کے بیچ بھاگ گیا. میں بڑا حیرت زدہ ہوا، میرا چچا زاد بھائی بھی حیرت زدہ ہوا. تو میں جب واپس آیا امام کی خدمت میں، میں نے کہا مولا میں نے وہ دعا پڑھی تھی. اب آپ دیکھیے کہ امام نے اس کو، وہ جا رہا ہے تعلیم دی، اس کا مطلب امام کو معلوم ہے نا کہ اس کے ساتھ یہ واقعہ ہوگا. تو امام مسکرا رہے ہیں. اس نے کہا سن، یاد رکھ میں تجھے یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ وہ جگہ کون سی تھی جہاں تیرا بھیڑیے سے سامنے اور تیرا چچا زاد بھائی فلاں فلاں تیرے ساتھ تھا، اور نہر سے اس طرف تم چل رہے تھے، ایک طرف تمہارے جنگل تھا، سبزہ تھا، ایک طرف نہر تھی. اور سنو، ہمارے آنکھ، ہمارا کان، یہ سب تمہارے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے. یعنی جہاں بھی ہو ہمارا شیعہ، ہم اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں. سمجھے؟ اس لیے تمہیں پہلے بتایا تھا. اور تمہارا بھائی جو ہے نا، اچھا ان کا چچا زاد بھائی جو تھا نا، وہ مخالفین میں تھا، وہ اہل بیت کو نہیں مانتا، مخالف تھا اہل بیت کا. کہ تمہارا بھائی جو ہے نا، اس کا نام ہمارے چاہنے والوں میں ہے. وہ مرے گا نہیں جب تک ہماری ولایت کا اقرار نہیں کرے گا. اچھا ہوا بھی یہی تھا کہ جب انہوں نے وہاں دعا پڑھی تھی نا، تو چچا زاد بھائی بڑا حیران ہوتا کہ یہ عجیب کلمات تو نے ادا کیے، اتنے خوبصورت. کس کے؟ کہ یہ فرزند رسول نے مجھے تعلیم دیے تھے. کہتے فرزند رسول کو معلوم تھا؟ کہ معلوم تھا، جبھی تو مجھے اس دعا یاد کرائی تھی کہ بھیڑیا جب سامنے آتا یہ دعا پڑھنا. ذرا اس کا سر جھک گیا تھا. تو کہا سن، اب اس کا سر جھک رہا ہے، اب آ جائے گا. وہ نہیں مرے گا جب تک وہ ہماری ولایت پہ نہ آ جائے گا. ہماری ولایت کا اقرار کر کے مرے گا. خبر دی مستقبل کی. وہی ہوا. جب واپس آئے تو چچا زاد بھائی بدل چکا تھا. کہا مجھے اب مولا کی خدمت میں لے چل بھائی. سب کلیئر ہو گیا میرے سامنے ہر چیز. سارے نقابیں ہٹ گئیں، سارے پردے ہٹ گئے. جس نے جو نقابیں ڈالی تھی نقابیں اترنے کا زمانہ آ گیا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد. ٹھیک ہے جناب، خبر دے رہے ہیں؟ آگے کی خبر دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے؟ آئیے اب اور بتائیں آپ کو کون ہوتا ہے امام المتقین. یہ تو طے ہو گیا نا کہ کسی ظالم حکمران نے نہیں مانگا. کچھ لوگ ہیں جو دعا مانگ رہے ہیں، کچھ لوگ ہیں، ایک نے نہیں مانگی، کچھ لوگ ہیں جو دعا مانگے. کل میں عرض کر چکا کہ اہل علم کا مجمع ہے. میں الحمدللہ نورانی چہروں سے پہچان لیتا ہوں. علماء بھی تشریف رکھتے ہوں، بیٹھے ہوں، میرا تعارف کچھ سے تعارف ہوتا ہے، کچھ سے تعارف نہیں تھا، لیکن معلوم ہو جاتا ہے. لہٰذا انسان جب بات کرتا ہے تو وہ ذمہ داری سے بات کرتا ہے نا. ایسا تو نہیں کہ ایسے آدمی بات کر کے چلا جائے کہ یہ بس جو بیٹھا ہے مجمع ایسے ہی فالتو. مجھے نہیں، کوئی فالتو نہیں ہے. مومن ماشاءاللہ سب ہوشیار ہوتے ہیں نا، سب کو معلوم ہو. یہ الگ بات ہے کہ تکلفاً کچھ نہ کہہ رہے ہو، ہے نا، یہ سمجھتے ہیں. خیر ایک صلوات بھیج دیجیے. نہیں ایسے نہیں، مل کر اجمان بلند تر صلوات بھیجیے، مل کر صلوات. ٹھیک ہے جناب. کل میں نے عرض کیا تھا کہ یہ دعا کا حکم جاری ہے، فعل مضارع ہے. کیا مطلب؟ کچھ لوگ دعا مانگ رہے ہیں اور مانگتے رہیں گے، کیونکہ سین صوفہ قد ایسی کوئی چیز نہیں جو اس کو محدود کرے. کیونکہ کچھ حروف ہیں عربی میں
علماء جانتے ہیں کہ ان کو لگا دیا جائے تو مضارع محدود ہو جاتا ہے. جیسے کلا سوفا، اب یہ سوفا جو آگے نا کلا سوفا تعلمون، ان قریب جان لیں گے، یہ مستقبل کی طرف ہے، سین بھی مستقبل کی طرف ہے. اسی طرح کچھ حروف لگا دیا، قد لگا دیا تو وہ کہہ کہ بھئی یہ ماضی ہو جائے گا، مضارع ہو جائے گا، یا مستقبل ہو جائے گا، یا حال ہو جائے گا. یہاں کچھ نہیں ہے ایسا. والذین یقولون، مضارع مطلق. مضارع مطلق کیا مطلب؟ حال پر بھی ہے اور مستقبل پر بھی. مانگ رہے ہیں، مانگتے رہیں گے. اور یہ بھی عرض کر دیا کہ کوئی آج تک دعوے دار نہیں پیدا ہوا 1400 سال میں جو اس آیت کو ناسخ یا منسوخ کہہ دے. نہ یہ آیت منسوخ ہے اور نہ ہی اس کی کوئی آیت، نہ ہی یہ کسی آیت کی ناسخ ہے. ایسا کچھ بھی نہیں. حکم جاری. تو جب جاری ہے تو یہ آیت قیامت تک کے لیے آئی کہ نہیں آئی؟ تو کیوں یہ مضارع کا صیغہ؟ اس لیے کہ کم از کم اس دعا کا مصداق ہر دور میں ایک نہ ایک فرد ہونا چاہیے جو یہ دعا مانگ رہا ہو. معبود تو نے امام بنایا، تو نے ولی بنایا، تو نے وصی بنایا، تو نے آل رسول بنایا. ہماری خواہش یہ ہے کہ ہمیں متقین کا امام بنا دے. اسی لیے ظہور میں یہ جو تاخیر دیکھ رہے ہو نا، ماننے والے کروڑوں ہیں، کروڑوں، لیکن انتظار ہو رہا ہے کہ کب وہ متقین کا گروہ تیار ہو، کب امام المتقین ظاہر ہو جائے گا. یہ نہ سمجھنا کہ کوئی ہے نہیں. بات واضح ہو گئی؟ بس گھڑی پہ میری نظر چلی گئی. آج کا بیان یہاں ختم. زندگی رہی کل پھر اس کو آخری نتیجے تک انشاءاللہ پہنچا دیں گے، کیونکہ ظاہر ہے کہ اس کے بعد انشاءاللہ نوحہ خوانی سینہ زنی بھی ہوگی. آپ نے پڑھنے والے بہت اچھے اچھے بلائے ہوئے ہیں، وہ سب ہوں گے. میں اپنی منزل کی طرف آگے ہوں. طے ہو گیا؟ نہیں، ایک نہیں، ایک سے زیادہ ہیں، اور ہر زمانے میں دعا مانگ رہے ہیں کہ ہمیں متقین کا امام بنا دے، متقین کا امام. تو یہ نہ سمجھنا، مایوس مت ہو جانا. متقین کا گروہ ہے، تیار ہو رہا ہے نا. اگر نہ ہوتا تو یہ مقاومت کیسے ہوتی؟ نہ ہوتا تو یہ مقابلے کیسے ہو رہے ہوتے؟ نہ ہوتا تو سامراجی طاقتوں کو جواب کو دے رہا ہوتا. وہ گروہ نہ ہوتا تو مقامات مقدسہ سے مار مار کے بھگاتا کون ان کو؟ نہ ہوتا تو یہ سارے علاقے جن پہ گھس گئے تھے دہشت گرد، یہ آزاد کون کراتا؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نہیں. جو بھی انسان کوشش کرے گا نا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اسی تو حکم ہو رہا ہے. یہ کوئی ناممکن چیز تھوڑی ہے. کوشش کرو، پہنچ جاؤ گے وہاں. کیا ہے؟ کوئی اتنی بھاری چیز تھوڑی ہے. تقویٰ، ڈر جاتے متقین. تقویٰ یعنی تقوی الہی، خدا کا خوف. سیدھا سیدھا ترجمہ کر دوں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے مومنو خدا کا خوف اختیار کرو. خدا کا خوف کیا ہے عزیزو؟ بس جب آدمی گھر سے نکلتا ہے نا، وہ یہ دیکھ لے غلط کام کے لیے تو نہیں جا رہا. تقویٰ. رزق حلال میں کوئی اور اس کو شامل نہیں ہو رہا. تقویٰ. بچوں کو اچھی تعلیم کی طرف بھیج رہا ہوں. تقویٰ. ڈر رہا ہے نا اللہ سے ہر کام میں، یعنی ہر کام میں پیش نظر رکھے اللہ کو کہ اللہ کی معصیت تو نہیں ہو رہی. اسے تقویٰ کہتے ہیں. اور یہی قرآن میں یہی معنی ہے، اللہ کا خوف. اللہ کا خوف. ہر کام کرنے سے پہلے بس یہ سوچ لے یہ لقمہ جو کھا رہا ہوں. ایک اب تو ضرور سناؤں گا آپ کو 2 منٹ کا ایک واقعہ جو ہوتا ہے، ہوا ہے کسی کے ساتھ بھی ہوا ہے. بہرحال وہ بھائی کھانا آ گیا، چاول رکھے ہوئے تھے، چمچے سے کھانے شروع کر دیے. بھائی لو بھائی بگڑ گئے لوگ، دیکھو عالم ہو گئے، چمچے سے کھا رہے ہیں ہاتھ سے نہیں. عجیب ہے بھائی. یہ کب کہا ہے کہ چمچے سے نہ کھاؤ ہاتھ سے کھاؤ؟ یہ کہا گیا ہے کہ کھانے سے پہلے دیکھو حرام کھا رہے ہو کہ حلال کھا رہے ہو. وہ تو دیکھ نہیں رہا کہ لقمہ حرام کا ہے چمچے سے. اچھا میں نے کہا اچھا ایسی بات ہے. کھیر آ گئی بعد میں، اب وہ چمچے سے میں نے ہٹایا، میں نے کہا ہاتھ سے کھاؤ. کیسے کھائے؟ تو میں نے کہا اب سمجھ میں خود ہی تمہاری عقل نے جواب دیا کہ چمچے سے کھانے والی چیز بھائی چمچے سے کھائیں گے، ہاتھ سے کھانے والی چیز ہاتھ سے کھائیں گے. اس میں کون سا ایسا اسلام خطرے میں پڑ گیا کہ اگر شلوار اتنی اونچی نہ ہوئی ٹخنوں سے تو نمازی نہیں ہو؟ پاگل ہو گئے بھائی، کیا ہو گیا ہماری. اللہ کے بندو، جو کھانے چمچے سے کھانے وہ چمچے سے کھائے گا، جو ہاتھ سے کھانے کے وہ ہاتھ سے. ختم ہو گیا. اصل کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ یہ دیکھ لقمہ حلق میں اتارنے سے پہلے حلال کھا رہا ہے کہ حرام کھا رہا ہے. وہ دیکھ نہیں رہا، یہ دیکھ رہا ہے چمچے سے کھا رہے ہیں کہ ہاتھ سے کھا. حلیم ذرا ہاتھ سے کھا کے بتا دے مجھے، غذا ہے نا، کھا ذرا ہاتھ سے. اور چمچے سے کھائے گا.
جو کھانا چمچے سے کھانے کا چمچے سے کھاؤ، ہاتھ سے کھانے کا ہاتھ سے. اس پہ صاحب کی نظر ہوتی ہے مولوی کیا کر رہا ہے. اور یہ نہیں دیکھ رہے کہ بھئی حرام حلال اصل چیز کیا ہوتی ہے، حرام اور وہ دیکھو بھائی، اس میں کون سی ایسی قیامت کی بات ہے. تو بہرحال ایک صلوات بھیج دیجیے محمد آل محمد پر. بس یہیں پہ یہ ختم کرتے ہیں، ہم اسی جگہ پہ ختم کرتے ہیں، یہیں سے کریں انشاءاللہ شروع کریں گے. کوئی ہے نا دعا مانگے. تقویٰ کا مطلب کیا ہوا؟ خوف خدا. خوف خدا قرآن میں بھی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، امر کا سے اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقویٰ اختیار. خوف خدا کا نام ہے اپنے آپ کو برائیوں سے بچانا. وقایقی کا مادہ ہے نا، بچانا، دور رکھنا، یہ یعنی برائیوں سے بچانا. کون سی مشکل ہے بھائی؟ آدمی جب ریاض کرتا ہے، یعنی مشق، ریاض سے مراد ہے مشق. جب ریاضت کرتا ہے آہستہ آہستہ عادی ہو جاتا ہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، آرام سے سیکھ جاتا. ہاں جہاں اس کے اختیار میں نہیں ہے وہاں اللہ نے بھی حکم دیا کہ یہاں تمہیں پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اگر میں مارکیٹ میں جا رہا ہوں، مسلمانوں کی مارکیٹیں لے رہا ہوں، وہاں سے کھا رہا ہوں، مجھے پوچھنے کی ضرورت تھوڑی کہ تو نے کیسے ذبح کیا، وہ مارے گا پکڑ کے کیسے ذبح کیا. مسلمانوں مجھے پتا ہے کیسے ذبح ہوتا ہے نا. اب اگر اس پہ کوئی دھاندلی کر رہا ہے تو اس کے ذمہ دار آپ اور میں تھوڑی ہیں، کوئی اس کے ذمہ دار ہم نہیں ہے. اگر اس میں ملاوٹ کر رہا ہے، ہاں وہ تو جب ہی ہوگی جب ہمیں معلوم ہو جائے کہ ملاوٹ کر رہا ہے. بھائی یہ بکرے کا گوشت نہیں ہے نا. جیسے ہوا تھا، آپ تو ڈر لگتا ہے نا گوشت کھاتے کو، پتہ نہیں کیا کھلا رہا ہے ہمیں. معلوم پتہ نہیں 2-4 گدھے کھا گئے 5 سال میں گوشت کے بجائے بکرے کے. صلوات بھیج دیجیے محمد آل محمد پر. خیر بس یہ تقویٰ ہے. اسی متقین کے گروہ کو دیکھنا ہے، کربلا میں دیکھ لو بس. اب دیکھیے جہاں بھی مجالس 5، 5، 4 جو بھی پڑھتا ہوں تو ایک مجلس شہزادے علی اکبر پہ ضرور پڑھتا ہوں. عادت ہے میری، میں کیا کروں. یہاں آج ظاہر ہے کہ شہادت تو کل پڑھنی ہے نا جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کی، تو بس آج اکبر کا ذکر ہوا تو اکبر ہی کی شہادت پڑھ دی جائے گی. تفصیل سے نہیں پڑھ سکتا کیونکہ میرے احباب جانتے ہیں طبیعت میری خراب ہے. یہ جب ممبر پہ بیٹھتا ہوں تو یہ آپ لوگ مجھے قوت دے دیتے ہیں جو اتنی دیر میں گفتگو کر لیتا ہوں، ورنہ ممبر پہ بیٹھا ہوا نہیں دوستوں میں کہتا ہوں میں کیسے پڑھوں گا مجلس. لیکن الحمدللہ یہ اللہ نے ہمت دی ہے تو اتنی تفصیل سے تو نہیں پڑھ سکیں گے شہادت، لیکن جہاں تک ہو سکے گا وہاں تک پڑھ دیتے. جانتے ہیں نا آپ یہ بیٹا وہ ہے جو شبیہ ہے پیغمبر ہے نا، اور یہ مشہور ہے، یعنی دور دور تک علاقوں میں مشہور ہے کہ حسین کا ایک بیٹا ہے جو صورت میں، سیرت میں، رفتار میں، گفتار میں اللہ کے رسول کی شبیہ ہے. کیوں؟ جب علی اکبر گھر سے باہر نکلتے تھے نا تو بزرگ صحابہ، بوڑھے وہ نوجوانوں سے کہتے تھے رسول کی زیارت کرنا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے تو نہیں دیکھا ہوا. کیوں نہیں؟ کہ یہ حسین کا بیٹا آ رہا ہے اسے. کیونکہ ان صحابہ نے تو دیکھا ہوا تھا نا کہ دیکھو یہ ہم شکل پیغمبر ہے، شبیہ پیغمبر. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے عباس مولا کائنات کی نمائندگی کر رہے تھے نا، قاسم، حالانکہ امام حسن کے اور بھی بیٹے شہید ہیں لیکن قاسم کا ایک الگ مقام ہے نا تحفہ حسن کی طرف سے، اور ثانیہ زہرا فاطمہ زہرا کی نمائندگی کر رہی ہیں. بس میرا دل کہتا ہے کہ شاید اس لیے ہم شکل پیغمبر ہے تاکہ دکھا دیا جائے دنیا کو کہ یہ وہ قوم ہے جس نے اپنے پیغمبر کی شبیہ پر بھی تلواریں چلائی. یہ جانتے تھے کہ یہ شبیہ پیغمبر، اس پر وار کیے برچھیں. جب گھر سے نکلتے تھے تو ماں کہتی تھی بیٹا چہرے پہ نقاب ڈال کہیں میرے چاند کو کسی کی نظر نہ لگ جائے. آپ جانتے ہیں جب یہ کوفے کے بازار میں پہلی بار یہ قافلہ داخل ہوا اسیروں کا اور سرحائے شہداء کا ہجوم، ایک موڑ پر خواتین کھڑی تھی، کوفے کی خواتین بہت ساری بیویاں کھڑی ہوئی اور سر جب آئے شہداء کے سروں کو دیکھ رہی تھی. علی اکبر کے سر پہ جو ہی نگاہ پڑی سب نے اپنا منہ پیٹنا شروع کر دیا علی اکبر کے سر کو دیکھ، اور چلا چلا کر کہتی تھی کاش اس سے پہلے اس کی ماں مر گئی. اتنا ہنسی علی اکبر. عزاداران حسین، بس یہ وہ شہزادہ ہے جناب ام لیلہ نے شب عاشور جس سے فرمایا تھا بیٹا تو عمر کے اس حصے میں ہے کہ ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے لال کے سر پہ صحرا سجے،
لیکن اب میری کوئی آرزو نہیں، بس ایک ہی آرزو ہے کہ اپنے بابا پر قربان ہو جا اور اپنی دادی زہرا کے سامنے مجھے سرخرو کر۔ اور عہد و پیمان ہوا ماں میں اور بیٹے میں۔ صبح ہوئی، پہلا حملہ جس کی بڑی تفصیلات ہم نے پڑھی بھی ہیں، لکھی بھی ہیں، وہ ختم ہوا، تن بتن جنگ کی نوبت آئی۔ سب سے پہلے علی اکبر آئے، بابا اجازت ہے میدان میں جاؤں؟ جاؤ بیٹا۔ حسین نے سب سے پہلے اجازت دی علی اکبر کو، لیکن علی اکبر جا سکتے ہیں میدان میں؟ اصحاب حسین نے صف باندھی، انصار حسینی سامنے آگے، مولا یہ کیسے ہوگا؟ ہم زندہ ہوں اور شبیہ پیغمبر میدان میں چلے گئے، کیا منہ لے کے جائیں گے آپ کے نانا کی بارگاہ میں؟ کیا منہ دکھائیں گے حیدر کرار؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمارے ہوتے ہوئے علی اکبر میدان میں چلا جائے۔ جب تک ایک بھی ناصر تھا میدان میں نہیں جانے دیا علی اکبر۔ جب انصار حسینی اپنا وعدہ پورا کر چکے، پھر علی اکبر آئے، بابا میدان میں جاؤ، اجازت ہے؟ کہا بیٹا جاؤ، اجازت ہے۔ اولاد جعفر و عقیل سامنے آ گئے، اے ابن عم، اے چچا صاحب، یہ کیسے ہوگا؟ ابھی ہم لڑے ہی نہیں، نہ زخم لگائے نہ زخم کھائے، اور علی اکبر میدان میں چلا جائے؟ کیا منہ دکھائیں گے اپنے اجداد کو کہ شبیہ پیغمبر کو اپنے سامنے خون میں غلطہ دے کے آ گئے؟ نہیں ہو سکتا۔ بس بار بار یہ ہوتا تھا، کبھی جعفر کی اولاد، کبھی عقیل کی اولاد، کبھی حسن کے بیٹے، کبھی عباس کے دوسرے بھائی۔ ایک وقت وہ آیا کہ جب علی اکبر آئے، بابا میدان میں جاؤں، تو میرا دل کہتا ہے حسین نے حسرت سے شاید دائیں دیکھا بائیں دیکھا، کوئی تو آئے اور آ کر کہے نہیں حسین ابھی علی اکبر میدان میں نہیں جائے گا، کہ کوئی نہ تھا۔ اور کیسے روکتا حسین اپنے بیٹے کو؟ سب کے لاشیں تو خود حسین اٹھا کر لایا ہے، گنج شہیدہ میں لا کے رکھی۔ بس اتنا کہا بیٹا جا، ماں سے آخری بار رخصت کو لے، اجازت ہے۔ علی اکبر آئے والدہ گرامی کی خیمے میں، جناب ام لیلہ کے خیمے میں۔ آپ سے وعدہ کیا تھا، اے مادر گرامی آپ کی اجازت درکار ہے، میدان میں جانا ہے، آخری سلام کے لیے۔ بڑے اطمینان سے جناب ام لیلہ نے جواب دیا، بیٹا میں کون ہوں کیوں اجازت دینے والی؟ جس پھوپھی نے پال کر جوان کیا ہے اسے جا کے اجازت لے۔ اب سنیے ابھی اطمینان دیکھیے آپ، ہے نا کتنے اطمینان سے کہا ہے۔ ابھی دیکھیے گا تھوڑی دیر بعد کیا گزری ام لیلہ میں، اطمینان سے کہیے جاؤ۔ آئے پھوپھی کے خیمے میں، سلام کیا۔ اب دیکھیے جہاں تک مصائب میں اجازت دی ہے نا فقہاء نے، علماء نے، وہاں تک بین کہتے ہیں نا، بین کرنا، وہ بینیہ جملے استعمال کرنا۔ ثانیہ زہرا نے جواب دیا مگر رخ پھیر لیا، حیران ہو گیا کہ اماں کبھی ایسا نہیں ہوا، ہم آئے ہوں آپ نے رخ پھیر لیا، کیا خطا ہوئی آپ کے لیے؟ فرماتی ہیں نہیں میرے لال تجھ سے کون سی خطا ہوگی، لیکن میں جانتی ہوں کہ اس وقت تو کس ارادے سے آیا ہے۔ علی اکبر تیری جوانی بچانے کے لیے میں نے اپنے اون و محمد کو قربان کیا، تجھے میدان میں نہیں جانے دو۔ جانتی ہے نا زینب کہ علی اکبر کیا ہے حسین کے لیے، میرے بھائی کی آنکھوں کا نور ہے علی اکبر۔ حسین علی اکبر نے بھی تسلی دی، اچھا پھوپھی اماں اطمینان رکھیں، جب تک آپ اجازت نہیں دیں گی نا میں میدان میں نہیں جاؤں گا۔ مطمئن ہو گئی زینب، کہا اچھا بس ایک میرا مسئلہ ہے وہ حل کر دیجیے۔ بیٹا میں اس موقع پہ کون سا تیرا مسئلہ حل کر سکتی ہوں؟ کہا اچھا یہ بتائیے آپ کا مرتبہ بلند ہے یا میری دادی زہرا؟ ثانیہ زہرا گھبرا کے کہتی ہے میرے لال یہ تو نے کیسا سوال کر دیا؟ کہاں میں کنیز ادنا سے، کہاں وہ خاتون محشر، کہاں وہ سید نساء عالمین، یہ کیسا سوال کیا تو نے؟ اب علی اکبر کہتے ہیں اچھا پھوپھی اماں پھر یہ بھی بتا دیجئے، اگر قیامت کے دن میری دادی زہرا نے آپ سے سوال کر لیا زینب اپنے علی اکبر کو بچا لیا، میرا حسین قتل ہو گیا، کیا جواب ہو؟ پیار آ گیا زینب کو اپنے لاڈلے علی اکبر، گلے میں باہیں ڈالی، پیشانی کے بوجھ سے رو رہی، علی اکبر تو نے مجھے لاجواب کر دیا، اب میں نہیں روکوں گی، اب میں تجھے نہیں روکوں، جا میدان۔ لیکن اس کے باوجود مقاتل میں لکھا ہے کہ بس 2 رخصتیں ہیں کربلا میں، یا علی اکبر کی یا حسین کی۔
بار بار خیمے کا پردہ اٹھتا تھا، گر جاتا تھا. کیوں؟ علی اکبر نکلنے کی کوشش کرتے تھے، بیویاں واپس کھینچ. کبھی ماں واپس کھینچ دیتی تھی، میرے لال ایک بار اور اس رخ انور کی زیارت کر لیتے. کبھی پھوپھی کھینچ لیتی ہوگی، اے میرے لال علی اکبر ایک بار اور مجھے صدقے ہو جانے. کبھی کوئی چھوٹی سی بچی قدموں سے لپٹ جاتی ہوگی، بھیا نہ جاؤ نہ جاؤ، جو گیا واپس نہیں آیا. آخر نکلے علی اکبر. حسین گھوڑے کی باگ تھامے کھڑے ہیں، سوار کرا دیا علی کو، جاؤ بیٹا خدا حافظ، ہم بھی آ رہے تمہارے پیچھے پیچھے، جاؤ. علی اکبر میدان کی طرف چلے، احساس ہوا کہ پیچھے پیچھے کوئی آ رہا. اب جو مڑ کر دیکھا تو کیا دیکھا، بوڑھا باپ دونوں ہاتھوں سے کمر تھا. اتر آئے علی اکبر گھوڑے سے واپس، بابا کے ہاتھ تھامے. بابا آپ مجھے رخصت کر چکے، اگر ایسے میرے پیچھے پیچھے آئیں گے علی اکبر جنگ کیسے کرے گا، میں کیسے جنگ کروں گا. یہ وہ موقع ہے جب حسین نے علی اکبر کو سینے سے لگا کے بھینچ لیا گلے جیسے مضبوط، اور آنسو رواں ہو گئے. کہتے میرے لال علی اکبر تیرا کوئی تجھ جیسا بیٹا ہوتا، اور اس طرح تیروں تلواروں کے زخم کھانے جا رہا ہوتا تو میری کیفیت کو سمجھ سکتا. اچھا میرے لال جہاں تک ہو سکے مڑ مڑ کر مجھے دیکھتا جا. بس عزاداران حسین علی اکبر میدان میں گئے. جانتے ہیں کیا حال ہے حسین کا؟ حسین کا حال یہ کہ کبھی میدان میں دائیں طرف دوڑ رہے، کبھی بائیں طرف دوڑ رہے. کیوں؟ جس سمت میں علی اکبر حملہ کرنے جاتا تھا حسین اسی طرف دوڑتا تھا. کیوں؟ تاکہ میرا بیٹا میری نظروں کے سامنے. لیکن وہ وقت آیا جب حسین کا چاند شام کی سیاہ بدلیوں میں چھپ گیا، یا یوں کہوں کہ حسین کا چاند گہنا گیا. نظر نہیں آتا حسین کو علی اکبر، نہیں نظر آتا. آواز دینا شروع کی علی اکبر. علی اکبر کس طرف ہے آواز دے. علی اکبر کے کانوں میں بابا کی آواز تو آ رہی ہے، مگر علی اکبر کیسے بتائے. بابا تیرے علی اکبر کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی، بابا تیرے علی اکبر کی سپر گر گئی، تیرے علی اکبر کا خون گر گیا. بس چاروں طرف سے وار ہو رہے تھے تلواروں کے، تبر کے. زخموں سے چور ہوا علی اکبر، گھوڑے کی پشت پہ گر پڑا. اپنے دونوں ہاتھ اپنے گھوڑے کے گلے میں ڈال دی، اپنی باہیں گلے میں ڈال دی. گھوڑے ابھی گرے نہیں گھوڑے سے. سنان ابن انس یا حکیم ابن طفیل ان میں سے کوئی ایک آگے بڑھا اور اس ملعون نے پوری برچھی علی اکبر کی پسلیوں میں اتارا. اب جو اپنی برچھی کو واپس کھینچنا چاہا، ارے جوان کی پسلیاں نیزے کا پھل ٹوٹ کے کلیجے میں رہ گیا. بس اس برچھی کا لگنا تھا، علی اکبر سے گھوڑے پہ ٹھہرا نہ گیا. جو سوار گرتا تھا نا، جو مجاہد گرتا تھا، آواز دیتا تھا یا مولا ہو ادرکنی، یا اماں ہو ادرکنی، یا خالہ ہو ادرکنی. اے مولا مدد کو آئیے، اے چچا جان مدد کو آئیے، اے مامو جان مدد کو آئیے. مگر حسین کو نہیں پکارا علی اکبر نے مدد کے لیے. کیوں؟ علی اکبر دیکھ رہے تھے کہ میرا بابا لاشیں اٹھاتے اٹھاتے صبح سے تھک گیا. مدد کو نہ پکارا، بس اتنا کہا یا ابتاہ علیک منی السلام. اے میرے بابا علی اکبر کا آخری سلام. بس یہ آواز حسین کے کانوں سے ٹکرائی اور حسین غش کھا کے گر پڑے. چلتی رہی یا بنیا علی الدنیا بعدک العفا. پھر کھڑے ہوئے، چلا نہ گیا، پھر گر پڑے. جب حسین سے چلا نہ گیا تو اس ریت پر اپنے وجود کو گھسیٹنا شروع کیا، زانوں کے بل، کوہنیوں کے بل، کبھی پنجوں کے بل. آواز دیتے جاتے ہیں یا علی یا علی یا علی. اب جو بھی آپ سمجھ لیجئے، یا تو اپنے بابا علی کو پکار رہے، بابا تیرے حسین پہ بڑا سخت وقت آ گیا، میری مدد کو آ،
یا پھر اپنے بیٹے علی اکبر کو پکار رہے ہیں، لال علی اکبر تیری آواز نے میری بینائی چھین لی، مجھے راستہ نظر نہیں آتا، آواز دے کہ بوڑھا باپ تیرے سرہانے پہنچے۔ عزاداران حسین نہ جانے کس طرح ٹھوکریں کھاتے ہوئے حسین علی اکبر کے سرہانے پہنچے، سر اٹھا کے زانوں پہ رکھا، کچھ رمق جہاں باقی ہے، رخساروں پہ رخسار رکھے، آنکھیں کھول اے میرے لال آنکھیں کھول، دیکھ بابا آیا ہے، دیکھ حسین آیا ہے۔ علی اکبر نے آنکھیں کھولی، بابا کو سلام کیا، حسین نے جواب دیا، پوچھا میرے لال کس حال میں ہے؟ علی اکبر کہتے ہیں بابا نیزے کی انی ٹوٹ کے کلیجے میں رہ، بہت اذیت میں ہوں، بہت تکلیف ہے۔ اچھا میرے لال یہ امتحان بھی لے گا، حسین یہ امتحان بھی دے گا۔ جلتی ریت پہ لٹا دیا علی اکبر کو، دونوں گھٹنے زمین پہ، ایک ہاتھ علی اکبر کے سینے پہ، دوسرا ہاتھ کلیجے میں، برچھی کا پھل کھینچنے کے لیے۔ مجھے یقین ہے نانا بھی آ گیا ہوگا، بابا بھی آ گیا ہوگا، بھائی حسن مجتبیٰ بھی آ گیا ہوگا۔ ارے ماں تو مدینے سے پیچھے پیچھے آ رہی ہے، ماں تو وہی کربلا میں موجود رہی ہے۔ بس میرا دل کہتا ہے کوئی بعید نہیں۔ حسین نے بابا سے کہا اے بابا اب بتاؤ خیبر کا در اکھاڑنا مشکل ہے یا علی اکبر کے کلیجے سے برچھی کا پھل کھینچ؟ اللہ اکبر کہا، برچھی کا پھل کھینچا، ادھر برچھی کا پھل نکلا، علی اکبر کا دم نکل گیا۔ حسین نے ساری طاقت جمع کی، علی اکبر کے لاشے کو اٹھا لیا، اٹھا تو لیا مگر علی اکبر مگر حسین سے چلا نہ گیا، واپس لاشا زمین پر رکھا، سر تھام کے بیٹھ گیا حسین۔ اے میرے لال مجھ سے تیرا لاشا نہیں اٹھتا، ارے کس طرح تجھے خیمے تک لے جاؤں؟ کبھی گنج شہیدہ کا رخ کر کے آواز دیتے میرے شیرو مجھ سے علی اکبر کا لاشا نہیں اٹھتا، کبھی خیموں کا رخ کر کے آواز دیتے ہیں اطفال بنی ہاشم آؤ آؤ مجھ سے علی اکبر کا لاشا نہیں اٹھتا۔ حسین کی آواز خیموں سے ٹکرائی، خیموں کے پردے اٹھنا شروع ہوئے، چھوٹے چھوٹے بچے واہ حسینہ کہتے دوڑے قتل گاہ کی طرف۔ ادھر حسین نے اپنے دونوں ہاتھ علی اکبر کے بازو میں ڈالے، سینے سے سینہ لگایا، لاشے کو گھسیٹنا شروع کیا۔ یہ لفظ ہے روایت کے دمت الساکبہ کے کہ اس طرح کھینچ رہے تھے کہ علی اکبر کے دونوں پیر ریت میں گھسٹتے چلے آتے تھے۔ آخر وہ معصوم بچے پہنچے، ان بچوں کی مدد سے حسین علی اکبر کا لاشا خیمے میں لے آئے، بیچ میں لاشا رکھا ہے، چاروں طرف بیویاں علی اکبر کا ماتم کر رہی ہیں۔ ثانیہ زہرا نے چاروں طرف نگاہیں دوڑائیں، علی اکبر کی ماں ام لیلہ نظر نہ آئی۔ فضہ سے کہا فضہ جا علی اکبر کی ماں کو تو لے کر آ۔ سنو آخری جملہ، اب جو فضہ ام لیلہ کے خیمے میں داخل ہوئی تو عجیب منظر تھا۔ ام لیلہ کبھی خیمے کے ستون سے ٹکراتی تھی، کبھی ستون سے ٹکراتی تھی، چلاتی جاتی تھی لوگوں مجھے خیمے کا دروازہ نظر نہیں آتا، ارے مجھے راستہ بتاؤ، مجھے اپنے علی اکبر کے لاشے